بالکل ادھر بارڈر پہ. اور اس کے بعد اپنے اس علاقے میں کئی جگہ جلسے ہوئے. رات مجھے خیال آیا، رات مجھے سکون ملا، سچی بات ہے. پہلی مرتبہ میں رات کو سویا ہوں کئی راتوں کے بعد. بخاری بھی اٹھا تھا، کل یہ سید صاحب نے مہربانی کر دی تو چھٹی مل گئی، نہیں تو کل کا بھی جلسہ ہو جاتا. تو اپنے جلسوں میں چاہے 11ویں شریف کا جلسہ ہو، سرکار غوثیت ماب کا جلسہ ہو، غریب نواز کا جلسہ ہو، امام احمد رضا علیہ رحمہ کا جلسہ ہو، تو اپنے علاقے میں صرف مرد آتے. میں نے دیکھا، یہ رات ہی مجھے خیال آیا، مگر ہم اپنے بچوں کو بھائیوں کو بزرگوں کو دین سکھانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہماری بہنیں دور رہتے ہیں. کیا ان پہ دین فرض نہیں ہے؟ کیا دین تو ان پہ بھی فرض ہے. اور آپ بھول گئے، ولی تو ماں کے پیٹ سے ہی تو پیدا ہوتا ہے. غوث اعظم کو دودھ کس نے پلایا؟ سرکار بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ کو کس نے دودھ پلایا؟ سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کو کس نے دودھ پلایا؟ دودھ پلانے والی تو یہی ہماری مائیں تھی. ان کو آپ دین سے دور رکھو گے تو دین ہم کو کہاں سے ملے؟ اس لیے اب یہ تو بہرحال اللہ کی مشیت کی جلسے ہو گئے. اگلے پروگرام کے اندر اپن یہ پلان بنا دیں. یہ صوفی بنی امت کی کرامت سمجھو کہ آپ غریب کے پڑوس میں جلسہ ہوا اور یہ ذہن ہمارا بنا. ایک بندے کی روحانیت میں ہماری ایک رہنمائی کی کہ ہم اپنے جلسوں کو، جب آپ اتنا خرچہ کرتے ہو، اللہ نے آپ کو نوازا کہ نبی غوث اعظم کے نام پہ کبھی سرکار بہاؤالدین زکریہ ملتانی، کبھی سرکار شہاب الدین، کبھی سرکار غریب نواز، تو ہم 10-50 روپے خرچ کریں، 5 روپے اور خرچ کریں گے اور ایک چھوٹا سا شامیانہ لگائیں گے اب عورتوں کے لیے، تاکہ مرد بھی آ کر دین سیکھے، عورتیں بھی آ کر دین سیکھے. اگر دور کی عورتیں نہ آئے تو قریب کی عورتیں آئیں. پردہ لگا دیں اور اس شامیانے میں ہماری جیسے یہ پردہ لگ گیا، بہت شاندار، یہ پردے کی شکل. اب ادھر مرد آ جائے اور ادھر عورتیں ہو جائے تو دین کی ترکیب ہو جائے. دیکھو آپ لوگ بزرگوں کی یاد منا رہے ہو، سرکار بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ اور سرکار بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اور سرکار نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ، یہ 3 اللہ کے زبردست ولی ہیں اپنے زمانے کے. ان کا پیر کون؟ ان کو کس نے رنگ میں رنگا تھا؟ وہی تو پیر ہوگا. جب ان کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو ان کے مرشد کا عالم کیا ہوگا؟ اب دیکھو آپ، ہمارے محققین نے لکھا ہے کہ سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، ان کے والد عبادت گزار تھے، وہ پیروں کے پیر ہوئے اور وہ سرکار غوث اعظم کی دربار میں آتے تھے اور ان کی اہلیہ بھی آتی تھی دعا لینے کے لیے. آپ کی بات گزر گیا. رب کی مشیت نیک بندے اور بندی کو اللہ نے گناہ سے دور رکھا. تو سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی بارگاہ دیکھ وہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی. سرکار میں کافی زمانے سے آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوتی ہوں اور دعاؤں میں شریک ہوتی ہوں اور آپ کی دعا لے کے واپسی جاتی ہوں، لیکن اب تک میں اولاد سے محروم ہوں. میرے گھر میں چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہے. آپ کے دربار میں کس کی کمی ہے؟ جو آتا ہے وہ دامن کو بھر کے جاتا ہے، گولی بھر کے جاتا ہے. تو سرکار اب میری تمنا ہے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے صاحب اولاد ہے. یہ سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی والدہ نے غوث اعظم کی دربار میں عریضہ پیش کیا. اللہ کے ولی کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، جاؤ بندی اللہ تجھے صاحب اولاد کرے. اگر ان کی تمنا تھی اللہ مجھے بچہ دے، بیٹا دے اور نیک دے. دیکھو ماؤں کی نیک مائی ہوتی ہے تب ایسے ہیرے بھی. تو عورتیں جب دین سیکھیں گی، دین سمجھیں گی،
اللہ معلوم کی محفلوں کا، ان کی مجالس کا قرب حاصل کرے گی، تب ان کے دین میں اسلام کی روشنی پھیلے گی اور وہ اسلامیات پہ عمل کرے گی، اور جب اسلام کے سانچے میں ڈھلے گی تو اسی پودے سے اللہ انوکھا ہیرا پیدا کرے گا۔ اگر ماں اچھی نہیں ہے تو نسل کہاں سے اچھی ہو؟ اس لیے عورتوں کا ایسی محفلوں میں آنا ضروری ہوا۔ لہذا غوث اعظم نے دعا فرما دی، سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کی والدہ والد دونوں چلے، اللہ کی مشیت ہوئی کہ آپ کے والد گرامی آپ کی خدمت میں آتے رہے، جاتے رہے، فیضیاب ہوتے رہے۔ آپ کی والدہ کو اللہ نے صاحب امید بنایا۔ وقت پورا ہوا، رب کی مشیت اپنی نعمتوں کے ساتھ جلوہ بار ہوئی تو سرکار شہاب الدین والدہ کے یہاں بچی پیدا ہوئی۔ یہ ہے مورخین کا نظریہ۔ اس نے شکر ادا کیا، بیٹا دے تو اس کی مہربانی اور بیٹا دے تو اس کی مہربانی۔ ان کے والد آئے تو خوشی کے مارے ان کی اہلیہ کے آنسو آئے، رب کا کرم، میرے دوست کے صدقے میں اللہ نے مجھے صاحب اولاد تو کیا، مگر یہ نیک بندہ بھی بیٹا چاہتی تھی، اللہ نے مجھے بچی دے دی۔ تو کہا یہ شفا بولی سے بیٹی تیری نظروں کی کم کثیر ہے، جا کے دیکھو وہ بچی نہیں بچا۔ حسن خدا خدا نہ باشن ولی کن یا خدا جدا نہ باشن۔ اللہ کے ولی رب تو نہیں ہے مگر رب کی رحمتوں سے جدا بھی ہے۔ کہا نیک بندی تیری عبادتی ریاضتی آؤ ساری رنگ لائے گی۔ فقیر نے دعا کی ہے، دیکھو اتنی عظمتوں والا اپنے آپ کو فقیر کہے اور آج ہمارے میری طرف بدو اپنے آپ کو عقل کل، ایسا نہیں۔ یاد رکھنا جتنا بھرا بھرا رہے گا وہ کبھی نہیں چلتا، چلتا وہی ہے جو ادھورا ہوتا ہے۔ خاصا نے خدا کی شان دیکھو، کہا نیک بندی جا۔ فقیر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اور اب تک میرے رب نے فقیر کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجا۔ وہ جا، تیری نظروں میں تکثیر ہو سکتی ہے، وہ بچی نہیں وہ بچا ہے۔ رب کی قدرت سرکار بہاؤالدین سرکار شہاب الدین سہروردی کی والدہ رواں رواں اجرت کے ساتھ اپنے گھر دولت میں آئی اور آ کر کے بچے کو مسکرا کے دیکھا تو رب کی کرم کی نوازی کا کرشمہ دیکھا، وہ بچی نہیں بن کے بچا۔ تو کہا کہ یہ کسی دایا کی بھول تھی، وہ بچی نہیں بچا ہے۔ یہ ہے شہاب الدین غوری شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کی ابتدائی زندگی رحمتوں کا سفر یہیں سے شروع ہوا۔ اللہ بیٹا دے گا، وہ بیٹا بھی نیک ہوگا، اور یہ غریب غوث اعظم نے پہلے کا وہ بیٹا نیک ہوگا، عابد ہوگا اور رب کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ ولیوں کی زبان سے حاجی صاحب جو نکل جاتا وہ حرف آخر ہو جاتا، حرف آخر۔ اللہ بیٹا دے گا اور صحیح سوال، اللہ بیٹا دے گا اور وہ بیٹا بھی نیک ہوگا، عبادت گزار ہوگا۔ خدا کی مشیت ہوئی، بچی کے بجائے آپ نے جا کے دیکھا تو بچہ، وقت گزرتا رہا، اللہ نے اس کو علم سے نوازا، فکر سے نوازا اور ولایت کی پاکیزہ تعلیمات سے بہرے مند کیا، اور اپنے وقت کا وہی بچی جو پھر بچہ بنی تھی غوث اعظم کی نظر کرم سے، اب وہ بچی سے بچہ بنا اور بچے سے ولایتوں کا سردار بن گیا۔ ولایت کا سردار، ولیوں کا پیشوا بن گیا۔ خاصا نے خدا خدا نباشن ولی گرزا خدا جدا نباشن۔ دیکھو حدیث پاک ہے بخاری شریف کہ جب بندہ عبادت کرتے، نماز پڑھتے، بندگی کرتے، ریاضت کرتے کرتے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے دربار کی نزدیکی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں محبوب، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے دست و پا بن جاتا ہوں، میں اس کی چشم بینا بن جاتا ہوں۔ اب زمانہ یہ کہتا ہے غوث دیکھ رہا ہے، خواجہ دیکھ رہا ہے، حضرت سہروردی دیکھ رہے ہیں، بابا ملتانی دیکھ رہے ہیں،
مگر وہ نظر ملتانی کی نہیں ہے، وہ نظر رب العالمین کی ہے، وہ نظر سہروردی کی نہیں ہے، وہ نظر رب پاک کی ہے، وہ ہاتھ ہند الولی کے نہیں ہے، ہاتھ رب پاک ہے۔ حقیقت بظاہر بندے کے افعال ہیں اور حقیقت میں خدا کی قدرت کے جلوے یہ اللہ والوں کی شاعری، اور یہ کوئی غالب کی شاعری نہیں یا شاہ عبداللطیف بھٹائی علیہ رحمہ کی فکری شاعری ہو، بلکہ یہ میرے مصطفیٰ فرمان حدیث رسول ہے جس میں ہمارا ایمان کمپلسری، اگر سچ کر دے تو ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں کہ قرآن اور حدیث ہمارے ایمان کی دو بنیادی اساس ہیں، قرآن پہ بھی ایمان اور حدیث مصطفیٰ پر بھی ایمان۔ اللہ نے فرمایا وہ قرآن بن گیا اور مصطفیٰ نے فرمایا وہ حدیث بن گئی۔ قرآن پر بھی ہمارا ایمان اور حدیث مصطفیٰ پر بھی ایمان، لہذا یہ حدیث مصطفیٰ اور وہ بھی حدیث قدسی جو خدا کا فیصلہ اس میں آیا کہ جب بندہ عبادت کرتے 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 ڈھل جاتا ہے اور نفروں کی کثرت کرتا ہے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاش پڑھے، اوابین پڑھے، دعا پڑھے، فنا پڑھے، عبادت ہے عبادت، تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب وہ میرا بندہ نہیں رہتا، کنڈیشن بندے کی ہوتی جلوے یار کے۔ آپ کا کیا گاؤں کا نام ہے؟ سیڑوا یا لوہار کی دکان ہوگی بیٹا، تو لوہار کو کہا صاحب ہماری کلاڑی بنا دو، مسولہ بنا دو، کھانا بنا دو، تو لوہے کو لے کر کے آگ میں ڈالتا ہے، تو لوہا بیچارہ کالا ہوتا ہے، مگر 5 منٹ کے بعد اس کی سیاہی اتر جاتی ہے اور سونے کی طرح چمکتا ہے کہ نہیں؟ ارے جب آگ میں اتنی تاثیر ہے کہ کالے لوہے کو سونے کی طرح بدل دے، کمزور مخلوق ہے، آگ لوہے کو سونا بنا سکتی ہے، تو آگ بنانے والے رب کی قدرت کا کیا ہے؟ تو جو بندہ عبادت کر کے رب کی رحمتوں میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، اسے رب اپنا ولی نہیں بنائے گا تو اور کیا بنائے گا؟ ابو طاہر بھی بندے کا ایک محور بن جاتا ہے، ایک مظہر بن جاتا ہے، نظر بندے کی ہے اور جلوہ رب کا ہے، ہاتھ بندے کا ہے، طاقت رب کی ہے۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پاک کا درس جسے سید صاحب دیتے ہیں، مولانا ولی محمد صاحب علیہ رحمت دیتے تھے، اتنے میں ایک آپ کا مرید مصر اور سامان اس کے موتیوں کا کاروبار تھا اس زمانے، جوہری تھا جس کو اپنے موتی فروش کہتے ہیں یا سونار کہتے ہیں۔ وہ جہاز لے کے چلا، بیچ میں طوفان آیا اور طوفان ایسا آیا کہ وہ طوفان میں گھر گئے۔ جب طوفان اور کبھی عقل سے یقین ہو جاتا ہے جتنی انسان میں انسانیت ہوگی اتنا انسان جھکے گا۔ کیا کرے گا؟ جھکنے والا سب سے اونچا، جھکنے والا سب سے اونچا، اور جو اپنے کو اونچا سمجھے وہ سب سے ذلیل۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہوگا۔ اس کے دل میں احساس ہوا کہ میرا جان ڈوب رہا ہے، اب سوائے جھکنے کے کوئی راستہ نہیں، میری مالداری، میری ثروت، میری دولت، میری رونق سب ختم، عقل ختم۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ضمیر نے کہا نادان اب سجدہ کیا ہے۔ رات کو اٹھا، تکبیر اولیٰ میں شرکت کی، تجھے نماز کی فرصت نہیں، تجھے رونے کی فرصت نہیں، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اللہ کو پکارے۔ یہ دل کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ تھا، زور سے بولو۔ یہ انسانیت ہے، یہ بھی ایک شرافت کا پہلو ہے، یہ بھی اس کا عادت ہے، اس میں کوئی معیار نہیں۔ تو میرا رب سنے نہ سنے، میں گنہگار، میری زبان بھی گنہگار، میری چلو اپنے پیر کو تو پکارے، اسی لیے پیر کیا جاتا ہے۔ یہی جب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو پیر پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی چاڑی ہے، چاڑی پہ قدم رکھو گے تو منزل پہ پہنچو گے، چاڑی گئی تو کھیل ختم۔ انہوں نے اپنے مرشد کو پکارا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، ڈوب رہی ہے، میں گنہگار ہوں، رب کو پکارتے تو شرم آتی ہے، آپ میرے، میں آپ کا، آپ کو نہیں پکاروں گا کہ
کس کو پکاروں؟ بیٹا تو ماں کو پکارے گا اور کس کو پکارے گا؟ میرے کو ماں باپ ہی ہے میرا. جو غوث اعظم کو پکارا، اللہ کے ولی کو رب نے ولایتوں کا سردار بنا کے بھیجا، اس کی ڈوبی ہوئی وہاں کی مصیبت کی ماری آواز سنی. اب ادھر بچوں کو حدیث پڑھا رہے، حدیث چھوڑ دیں تو حدیث کا ادب جاتا ہے. یہ حدیث رسول کا تقاضا ہے کہ محفل میلاد ہو یا محفل حدیث ہو تو بس مختصر سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ جاؤ. یہ بات چیت کرنا، مسافے کرنا، یہ ادب کے خلاف ہے. یہ ان کا میں اگر چھوڑ کے جاؤں گا تو حدیث کی بے حرمتی ہو جائے. میں حدیث درس نبی پڑھا رہا ہوں اور میں حدیث چھوڑ کے جا کے مرید کی مدد کروں، یہ بچے کہیں گے حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے چادر لی، وہ چادر کو لے کر کے اپنے ہاتھ میں ڈالا اور اپنے ہاتھ سے کہا کہ بھائی جا میرے غلام کی چاہت کو پکڑ کے کنارے پر رب کا ولی کہتے وہ رب کا فیصلہ بندے کا ہے، قدرت رب کے کرنے. یہ بیچارے آپ کو نہیں کہتے اجمیر میں کیا رکھا ہے، ملتان میں کیا رکھا ہے، عقل کے یتیم سمجھ گئے ہوں گے آپ کا علاقہ تو وہاں کے علماء اور پیران طریقت کی وجہ سے محفوظ ہے، مگر تھوڑے تھوڑے ابھی کیا کہتے ہیں کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں. مگر پیر تاج حسین کے آگے سے مکوڑے بھی مارے. انشاءاللہ اگر تم 11ویں شریف کرتے رہو گے اور آل رسول سے جڑے رہو گے، پیرانے طریقہ سے وابستہ رہو گے تو وہابی کا بیماری کا کوئی اثر اپنے علاقے میں انشاءاللہ کارگر ثابت ہے. آنے والوں کو تو نہیں روکتے ہیں مگر وہ آ کر کے بے خود ہو جائے، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. مگر پیارے ہزار ہم یہ دعویٰ کریں کہ غوث کے چاہنے والے اور سرکار بڑے پیر کے چاہنے والے، سرکار غریب نواز کے چاہنے والے، مگر پیارے زبان کے دعوے کبھی سچے ہوتے کیا؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد آباد ہونی چاہیے. یہی غوثیت کی غلامی کی دلیل، یہی بہاؤدین بابا کے وفاداروں کا تقاضا ہے کہ ہماری مسجدیں آباد ہوں، ہمارے چہرے پہ نور محمدی ہو، ہماری زبان اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہو، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم کسی کی برائی نہ کریں. غور کیجئے گا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور میرے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ مومن کی غیبت کرنا اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھانا. مجھا سائیں کیا تم اس کو برداشت کرو گے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کہ کتا بھی نہیں کھاتا، کتا سب کھا لیتا. آپ گاؤں میں رہتے دیکھو کتا سب کو کھاتا ہے مگر دوسرا کتا میرے صحیح صاحب کو بیٹا ٹچ نہیں کرتا.